انگریزی کا مشہور قول ہے کہ حماقت ایک ہی عمل کو اس امید پر مسلسل دہرائے جانے کا نام ہے کہ نتیجہ ہر مرتبہ مختلف آئے گا۔ کچھ ایسا ہی عمل پاکستانی حکومت اور ریاست تحریک لبیک جیسی تنظیموں کے ساتھ معاہدے کر کے دہرا رہی ہیں، حالانکہ اس کا نتیجہ بھی ماضی کی طرح تباہی اور بربادی کی صورت میں ہی سامنے آئے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں معروف اینکر اور صحافی غریدہ فاروقی ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام سے عشق کے نام پر پاکستان میں مذہبی جنونیت کا جو سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اس میں ریاست کے عملی کردار کو بھی انگریزی کے اس مشہور قول سے بلا جھجک تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اول اس امر میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے عاشقان جانثار ہیں، لیکن ایک لمحے کو ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس رحمت للعالمین کے نام لیوا اسلام جیسے امن پسند انسانیت سے محبت کرنے والے دین کے نام پر اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کی جان و مال اور تحفظ کے در پہ ہو جائیں، سڑکوں پر دنگا فساد کرتے پھریں، اللہ کی مخلوق اور نبی کے دیگر نام لیواؤں کے لیے زندگی تکلیف دہ بنا دیں، کیا ایسے میں دین الہی کی خدمت اور پیغمبر اسلام کی اطاعت ہو رہی ہے یا اپنے ہی واسطے گڑھا کھود رہے ہیں؟ بقول غریدہ فاروقی اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے یہ کھوج لگانا ازحد ضروری ہے کہ کیا اس تماشے کے ذمہ دار صرف وہی لوگ ہیں جو سڑکوں پر انارکی پھیلاتے نظر آتے ہیں، یا اس کے پیچھے اصل مجرم ریاست پاکستان ہے؟ جب تک اس بنیادی سوال کا جواب دیانتداری سے نہیں دیا جائے گا، تب تک اس فرینکنسٹائن کے عفریت کو عارضی ہیلوں بہانوں سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس عفریت کے سینکڑوں بازو ہیں، ایک کاٹو تو نیا دوبارہ اگاتا ہے، لیکن یہ تو دیکھا جائے کہ آخر اس عفریت کو ایندھن کون مہیا کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے۔ تلخ حقیقت یہی ہے کہ یہ قصہ کوئی 2-4 برس کا نہیں، دہائیوں کا ہے۔ ریاست کے تمام طاقتی مراکز بشمول سیاسی جماعتوں اور حکومتوں نے اس عفریت کو اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے مقاصد کے لیے خفیہ اور اعلانیہ طریقے سے بلا خوف و خطر استعمال کیا ہے۔ کتنی ہی حکومتیں، کتنے ہی وزرائے اعظم اس کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن اس عفریت کی خون پینے کی پیاس بڑھتی ہی چلی گئی، اور اس کے پیدا کرنے والے کبھی ایک تجرباتی فارمولے اور کبھی دوسرے لیب رزلٹ پر انحصار کرتے رہے، کبھی ایک نام و نشان کبھی دوجا، لیکن حاصل صرف زیاں۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ ریاست جب اپنے معاملات کو مذہبی کیموفلاج کی نظر کر دیتی ہے تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مسلسل بھگت رہا ہے، اور جس کی حالیہ شکل گزشتہ چند سالوں میں سڑکوں پر ہوئے احتجاج کی صورت میں عیاں ہے۔ ہر بار کی حماقت، ہر بار کے ناکام عمل کی دہرائی اور ہر بار کی توقع کہ نتیجہ مختلف نکلے گا، لیکن نہیں، نتیجہ تو ایک ہی ہے: پاکستان میں مستقل بڑھتی انتہا پسندی اور لا قانونیت۔ آج کم از کم احساس تو ہو رہا ہے کہ یہ سب اسلام اور پاکستان کے تشخص کے لیے مثبت نہیں ہے۔ اسے دشمنان دین و ملک کی سازش قرار دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دشمن ملک کی فنڈنگ کے ببانگ دہل دعوے بھی اچھالے جا رہے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا کہ کل تک واپسی کے کرائے کے لیے بڑے نیلے نوٹوں کی مقامی فنڈنگ سے دشمن ملک کی غیر ملکی فنڈنگ تک کا راستہ آخر اس قدر جلد کیسے طے پا گیا؟ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ کل تک عاشقان رسول کہلانے والے آج اچانک مطوب و مذموم کیسے ہو گئے؟ کل کے محبوب آج کے راندہ درگاہ میں کیسے ڈھل گئے؟ اور کیا ضمانت ہے کہ آنے والے کل میں مختلف حالات کے پیش نظر یہ تمام دشنام ترازیاں ایک بار پھر عقیدت کی نوخیز کلیاں بنتے دیر نہ لگائیں گی؟ ان کا کہنا ہے کہ کسی کو تو یہ سب سوال پوچھنے ہیں، کسی کو تو ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جس ناکردہ گناہ کی سزا پاکستانی عوام گزشتہ کئی سالوں سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں، فیصلہ تو کرنا ہوگا کہ آخر وہ جرم تھا کس کا۔ غریدہ کہتی ہیں کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بظاہر احساس زیاں کے باوجود ریاست کا کردار اب بھی مسلسل غلطی پر ہی مبنی ہے۔ اب بھی اس مسئلے کے عارضی حل ہی تلاش کیے جا رہے ہیں، نہ کہ مستقل بنیادوں پر اس کا کوئی حل تراشا جائے۔ جس زخم کو سرجری درکار ہے اسے فی الحال میڈیکل بینڈیج لگا کر محض رسنے سے روکا جا رہا ہے۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ 2 دہائیوں سے زائد تک ریاست گہری کنفیوژن کا شکار رہی کہ دہشت گردی کی تعریف کس طرح کی جائے، کون دہشت گرد ہے، کون نہیں، کون اپنا ہے، کون پرایا، کون اچھا ہے، کون برا۔ تا وقتی کے کئی سالوں کے مسلسل زیاں کے بعد احساس ہوا کہ اب تک کے تو سبھی اندازے، سبھی حکمت عملیاں غلط تھیں، تب جا کر ایک نئی پالیسی کی چرخی گھمائی گئی اور یکسوئی کے ساتھ تمام شدت پسندوں کا ملک سے صفایا کیا گیا، لیکن تب تک جو نقصان ملک اور ریاست نے برداشت کیے ان کا ازالہ آج تک جاری ہے۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ بالکل اسی طرح گزشتہ کئی دہائیوں کی انتہا پسندی کے متعلق ریاستی کنفیوژن آج بھی برقرار ہے۔ کس کی انتہا پسندی مہلک ہے اور کس کی مخصوص مفادات کے تحت تقصیر خاص قرار دینی ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون محبوب ہے، کون معطوب۔ تاحال ریاست کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کئی مسلطوں کا شکار ہے۔ بتایا تو جاتا ہے کہ احساس اور عمل کی تبدیلی آ چکی ہے اور اب کسی صورت انتہا پسندی کے عفریت کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بڑھنے دیا
دیا جائے گا، لیکن سوال تو پھر بھی وہی ہے کہ کیا یہ ریاستی پالیسی کی مستقل تبدیلی ہے یا وقتی حالات کے تحت کی کوئی مجبوری ہے؟ غریدہ فاروقی سوال کرتی ہیں کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ مستقبل میں مختلف حالات اور مفادات کے تحت بوتل میں بند کیے لبیک کے جن کو دوبارہ نکلنے کا راستہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ احساس اور سوچ کی کیسی تبدیلی آئی ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ کبھی کالعدم اور کبھی پابندی نہ لگنے کے جواز مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ پالیسی سازی کا کیسا دوغلا ریاستی معیار ہے کہ مخصوص حالات اور مفادات کے تحت اسی انتہا پسندی کو حق کے حکمرانی سے بھی نوازا جاتا ہے اور تصدیق شدہ ٹھپوں والے نشانات بھی الاٹ کروا لیے جاتے ہیں۔ دراصل یہی وہ دو رخی پالیسی ہے جس کی بنا پر عوام آج بھی اس معاملے پر ریاست کے کردار پر سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ ریاست کو ان سوالات کا جواب اس لیے دینا ہوگا کہ اس کے فیصلوں کے نتائج عوام کو بھگتنا ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔